جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو. آج کتنی بری رسم ہے, کتنا برا رواج. جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے, جاؤ اماں کے پاس, مائکے میں چلی جاؤ, جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا. تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا, نکاح میں قبول کیا تھا, کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے, نکاح کر لیا, 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا, کیا کرو گے؟ میرے عزیزو, زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے. بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں, اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا. میں جانتا ہوں ایسے معاملات. میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے. میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں, یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز, چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ. شوہر اور بیوی نئی زندگی تھی, شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی. ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے, بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی, پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا, دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی. ایک دن شوہر باہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. شوہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی, نابینا ہو گیا. اس کو گھر لایا, خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی, عیادت کرتی رہی. صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا. لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی, گھٹتی جا رہی تھی, اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے. لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے. عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے. تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے, آنکھیں جا چکی ہیں. اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے. 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے, اس سے علاج مشکل ہے, اس کا علاج مشکل ہے. 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی, عورت انتقال کر گئی, اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا, دفن کیا. مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی, چلاتی تھی, پھراتی تھی, کھلاتی تھی, سب کچھ. جب جنازہ چلا گیا, لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے, برتن لا رہا ہے, گلاس لا رہا ہے, خود سے سارے کام کر رہا ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں, سب چیزیں. محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا. 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا, صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے, میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے. میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا, اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے. بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا, صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو, قطع نظر کرو, اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا, تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی. یہ حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا, تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی, تو پھر ناچاکی نا اتفاقی بڑھ جائے گی. محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے. محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں, اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو, ان کے اخلاق سے محبت کرو, ان کے کردار سے محبت کرو, پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا, کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا, اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو. یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگوں جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا، حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی۔ شادی کس طرح سے کریں، کس کے ساتھ کریں، ایک الگ ٹاپک، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں، آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی و بربادی میں لے جاتی ہیں، اس کا سولوشن نکاح ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج الٹا نہیں ہے، الٹا نہیں ہے، زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو، وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی ہیں۔ آسان کرو اسے جتنا ہو سکے، ہر آدمی اپنے اپنے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، امیروں کی شادیاں دیکھ کر کے غریب بھی یہی خواب سجا رہا ہے میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے ہال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے، چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو، دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو۔ شادیاں بڑی بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا، صرف اتنی تعریف سننے کے لیے تم اتنے پیسے خرچہ کرنے چاہ رہے ہو۔ اسلامک ویڈیو عزیزان گرامی وقار، ہمارے چینل زندگیاں دیکھو لوگوں کی، جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں، گھر چل رہا ہے، جنہوں نے بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں نکاح کیا ان کی بھی زندگی چل رہی، بچے ہو رہے۔ ایسا نہیں کہ 5 سٹار ہوٹل میں شادی کرنے کے بعد سونے چاندی کے بچے پیدا ہو رہے ہوں، اور غریب گھر میں شادی کرنے والے کو صرف انڈے آ رہے ہوں، ایسا تو نہیں، سب کی نسل چل رہی ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی پر تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف شیطانی دکھاوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی۔ ہاں میں آپ سے کہوں گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے آپ مال کے اعتبار سے اپنی شادی اچھی کرنا چاہیں، اجازت ہے، اسلام میں جائز ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جن کے پاس ہے نہیں، قرضے لے لے کر کے دکھاوا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ارے بہت چھوٹی شادی کیا تو لوگوں کو کہنے دو، اس لیے کہ شادی ان کے لیے نہیں کیا، تمہارے داماد کے لیے، بیٹی کے لیے کیا ہے۔ میاں بیوی جب دونوں راضی ہیں تو ان دونوں کے متعلق کیا تمہارا ٹینشن ہے، کس بات کی فکر ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی شادیاں کی ہیں کن باتوں پہ کی؟ ایک نوجوان صحابی آئے، کہا نکاح کی خواہش ہے لیکن کون نکاح کر کے دے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا میں ایک انصاریہ سے شادی کرتا ہوں تیری، ایک انصار صحابی کی بیٹی ہے، لیکن مہر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ، ایک چاندی کی انگوٹھی تو مہر میں لے کے آ۔ انہوں نے کہا اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، جا لوہے کی تو ملے گی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آ، میں اسی مہر پر نکاح کر دوں گا۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور لوہے کی انگوٹھی لانے کی بھی طاقت نہیں ہے، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں انصاری صحابی کی بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں،
وہ راضی تھی. کہا آقا آپ کی مرضی. اب اس صحابی کو مہر تو کچھ تو دینا تھا. حضور نے پوچھا ہل معک من سور القرآن, کیا تجھے قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ, ہاں آقا یہ سورتیں یاد ہیں مجھے. حضور نے فرمایا جا یہ تیری دلہن کو وہ سورتیں یاد کرا, یہی تیرا مہر ہے. قرآن پاک کی سورتیں اسے پڑھا, اسے یاد کرا, یہ تیرا مہر ہے. اس سے زیادہ آسان نکاح کس کا ہوا ہوگا؟ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.